رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کل بروز قیامت لوگوں میں سے میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بعض اوقات دعوت دی جاتی ہے. دعوت آپ کو بھی ملتی ہوگی، ہمیں بھی ملتی ہے. عموماً دیکھنے میں آتا ہے کبھی شادی کی دعوت مل رہی ہوتی ہے کسی کی جانب سے، کبھی کسی دوست کے ولیمے کی دعوت دی جا رہی ہوتی ہے، تو کبھی کسی اور طرح سے ہم تک دعوت پہنچتی ہے. کبھی عقیقے کے سلسلے میں دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے، بلایا جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح بہت سارے اجتماعات کی دعوت بھی اگر دیکھا جائے تو دینی ماحول سے وابستگی ہے تو دی جا رہی ہوتی ہے، ہمیں بھی مل رہی ہوتی ہے، ہم بھی دے رہے ہوتے ہیں. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے جب بھی ہمیں دعوت ملتی ہے یا ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں تو بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ وقت کی پابندی کیجئے گا، وقت پر آئیے گا. لیکن ایک دعوت ایسی بھی ہوتی ہے جس پہ آپ کہیں نہ کہیں لوگ وقت پر پہنچ ہی جاتے ہیں. اور وہ کون سی دعوت ہوتی ہے؟ وہ دعوت ہوتی ہے دعوت افطار. جی ہاں، مدنی چینل کا یہ ہمارا اسپیشل پروگرام جو کہ رمضان خصوصی نشریات کا یہ خصوصی پروگرام ہے جس کا نام ہی ہے دعوت افطار. اور اس وقت ہم حیدرآباد کے شاہ لطیف ٹاؤن کہلاتا ہے، اس شاہ لطیف ٹاؤن کے علاقے لطیف آباد یونٹ نمبر 6 میں ہم موجود ہیں. اور یہاں انشاءاللہ الکریم یہ کہہ لیں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول عاشقان رمضان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو انشاءاللہ الکریم آج ہماری اس دعوت افطار کا حصہ بنیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کے تنظیمی طور پر اس ٹاؤن شاہ لطیف کے جو نگران ہیں ہمارے محمد شہزاد اتاری بھائی، وہ بھی ہمارے ساتھ آج اس پروگرام کے گیسٹ ہوں گے. تو آئیے اپنے پروگرام کو آگے کی جانب لے کر چلتے ہیں. پہلے شہزاد بھائی سے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں شہزاد بھائی؟ الحمدللہ ماشاءاللہ الکریم، اللہ کا فضل کا. بیٹھے تو شکریہ شہزاد بھائی. ہاں شہزاد بھائی، ماشاءاللہ الکریم آج یہ کہہ لیں کہ دسترخوان بھی سجا ہوا ہے. اور رمضان کی تو اپنی کیا برکتیں ہوتی ہیں. رمضان کا مہینہ آتا ہے، یہ وہ برکتوں والا مہینہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. مسجدوں کی رونق، مسجدوں کی بہار یہ نظر آ رہی ہوتی ہے. اور الحمدللہ کہہ لیں کہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک شخص الحمدللہ رب العالمین مسجد کی طرف رخ کرتا ہے اور مسجدیں بھی کھچا کھچ بھری ہوئی ہوتی ہیں. تو رمضان کے تعلق سے آپ کچھ بتائیں مدنی چینل کے ناظرین کو، آپ کے روٹین میں کیا فرق آ جاتا ہے؟ عام لائف کس طرح گزر رہی ہوتی ہے، رمضان میں کس انداز میں زندگی بسر ہو رہی ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ عز و جل. ماہ رمضان یہ برکت والا مہینہ ہے، اس میں اللہ پاک کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے. اور روزہ دار کے لیے سورج ڈوبنے تک فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. اور بھی روزے دار کے لیے کثیر برکتیں احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں. اور اس میں الحمدللہ عاشقان ماہ رمضان کا ایک ذوق عبادت نظر آتا ہے کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو مسجدوں کی طرف ایک رش جا رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے تو دیکھیں گلیوں میں، روڈوں پر ایک رش نظر آتا ہے کہ عاشقان رمضان نماز پڑھ کر واپس آ رہے ہیں. تو پھر تراویح کا ذوق اور شوق کا سلسلہ ہوتا ہے، سحر و افطار میں رونقیں ہوتی ہیں. تو ماہ رمضان کی الحمدللہ برکتیں ہیں. ماہ رمضان جو ہے اس میں بڑی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں. اچھا، رمضان میں تو شہزاد بھائی دیکھتے ہیں مسجدوں میں ایک رونق بھی ہوتی ہے اور ایک جوک در جوک نمازیوں کا تانتا بندھا ہوا ہوتا ہے. تو دعوت اسلامی الحمدللہ جب سے مارد وجود میں آئی ہے، نیکی کی دعوت عام کر رہی ہے، لوگوں تک یہ کہہ لیں کہ دین اسلام کو پہنچا رہی ہے، قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کر رہی ہے. تو رمضان میں ایک اچھی تعداد مسجد میں ہوتی ہے. تو اس میں جو ہمارے مبلغین ہیں ان کے لیے بھی اور جو مسجد میں آ رہے ہیں یہ استقامت پالیں، ان کے لیے اگر کچھ آپ مدنی پھول دینا چاہیں. اس کے لیے یہ کہ ہم دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں ان کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کر لیں. اسی طرح مبلغین ہیں وہ نئے آنے والے اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کریں، انہیں مستقل نمازی بنانے کی کوشش کریں، نیک اعمال کا عامل بنانے کی کوشش کریں درس و بیان کے ذریعے. اس میں بھی الحمدللہ ایک وابستگی کا ذریعہ ہوتا ہے اور یوں نیکیوں پر استقامت ملتی ہے. پھر اسی طرح ہفتہ وار اجتماع الحمدللہ ماہ رمضان میں بھی ہوتا ہے. اس میں آنے سے بھی نیکیوں پر استقامت ملتی ہے کہ
نیکیوں کے متعلق بیان ہوتا ہے تو نیکیاں کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے، گناہوں کے عذابات کا بیان سنتے ہیں تو گناہ چھوڑنے کے حوالے سے ذہن بنتا ہے، توبہ کی طرف بندہ مائل ہوتا ہے، تو یوں اچھی صحبت کی برکت سے بندہ نیکیوں پر استقامت پا لیتا ہے۔ ماشاءاللہ، بڑے اچھے آپ نے یہ مدری پھول بھی دیے۔ واقعی میں یہ ہوتا ہے کہ الصحبت مؤثرۃ، صحبت جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو دعوت اسلامی ویسے تو پورے ماہ رمضان کا اعتکاف بھی کرواتی ہے، تو اب جس کے پہلا عشرہ یا دوسرا عشرہ نکل گیا ہو تو کیا آخری عشرے کے لیے بھی کوئی ہے یہاں فیضان مدینہ وغیرہ میں اعتکاف کے لیے کوئی اگر عاشقان رسول کرنا چاہیں؟ جی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت 10 دن کا بھی اعتکاف، اور اب تو الحمدللہ ہلکے علاقوں میں ذیلی حلقے تک میں اجتماعی اعتکاف کروایا جاتا ہے۔ یعنی ایک ماہ کا اگر آپ اعتکاف نہیں کر پائے تو 10 دن کے اجتماعی دعوت اسلامی کے اعتکاف میں بیٹھنے سے الحمدللہ وہاں نماز، وضو، غسل، کئی احکام سیکھنے کا موقع ملتا ہے، قرآن درست سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اسی طرح بہت سارے احکام الحمدللہ۔ پھر وہی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ صحبت جو ہوتی ہے بہت اثر رکھتی ہے، تو بندہ اجتماعی اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس کی صحبت سے الحمدللہ 10 دن بعد جب وہ وہاں سے جاتا ہے تو صحبت کا اس کو رنگ چڑھ چکا ہوتا ہے، وہ نیکیوں پر استقامت الحمدللہ اللہ کی رحمت سے پا چکا ہوتا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ ابھی ہم ہمارے ٹاؤن شاہ لطیف کے جو نگران ہیں محمد شہزاد اتاری مبلغ دعوت اسلامی کے مدنی پھول سن رہے تھے، واقعی میں یہ صحبت ہمیں حقیقت میں اختیار کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، جیسے ہم مسجد میں حاضری تو دیتے ہیں لیکن درس و بیان میں نہیں بیٹھتے، علم دین سے دوری کا سبب بن جاتا ہے بعض اوقات۔ اپنی نماز کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کی ایسی ایسی مدنی بہاریں سامنے آتی ہیں، بعض اوقات ایسے بھی افراد ملتے ہیں کہ یار فلاں دعا جو تھی وہ میں نے اعتکاف میں یاد کی ہے، اور قرآن مجید میں نے نہیں پڑھا ہوا تھا، اس ایک ماہ کا اعتکاف کیا یا 10 دن کا دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف کیا، وہاں ہمیں قاعدہ پڑھایا جاتا تھا، پہلے ہم نے مدنی قاعدہ پڑھا، اب 30 دن کے اندر یہ کہہ لیں پورے ماہ رمضان کے اعتکاف میں یا 10 دن میں قرآن پاک کی تکمیل تو نہیں ہو سکتی جس نے نہیں پڑھا ہوا، لیکن وہ ذوق شوق اس کے اندر پیدا کر دیا جاتا ہے، اور وہ رمضان کے بعد بھی کنٹینیو کر کے ایسے افراد بھی ملتے ہیں کہ ہمیں اعتکاف کی برکت سے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی وابستگی کی برکت سے قرآن پڑھنے کا جذبہ ملا، شوق ملا، ورنہ ہم سمجھتے تھے ہماری عمر بڑی ہو گئی ہم نہیں پڑھ پائیں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگے چل کر اگلا رمضان آتا ہے تو بعض ان میں سے ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں کہ جو پچھلے رمضان تک قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس اعتکاف میں بیٹھنے کی برکت سے وہ قرآن پڑھنے والے بن گئے۔ اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، قرآن تو ہے ہی ایسی چیز کہ یہی رمضان کا مہینہ ہے جس میں یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والی صلاۃ وسلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 ایسے نور عطا کیے ہیں جس سے وہ 2 اندھیروں سے نجات پا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ پاک وہ کون سے 2 اندھیرے ہیں، وہ کون سے 2 نور ہیں؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے امت محمدیہ کو ایک نور رمضان عطا کیا اور دوسرا نور قرآن، اس کی برکت سے وہ ایک قبر کا اور ایک قیامت کا جو اندھیرا ہوگا اس سے نجات پا لیں گے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ماہ رمضان بھی ہمیں نصیب ہوا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں قرآن بھی ملا ہے، تو ہمیں چاہیے اس رمضان کی قدر کو پہچانیں، رمضان میں عبادات بجا لائیں، روزوں کو رکھیں، بلا اجازت شرعی روزہ بھی ترک نہ کریں، روزہ قضا نہ کریں، جو شریعت نے ہمیں انداز دیا اس انداز کے مطابق ہم رمضان کو گزاریں، نمازوں کی پابندی کریں، نماز تراویح وغیرہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں ملیں گی۔ آئیے یہاں پہ ہمارے ساتھ عاشقان رسول جو آج روزہ افطار کے لیے ہمارے ساتھ دعوت افطار میں آئے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ الکریم ان سے بھی کچھ کلام کرتے ہیں، اور افطار کا وقت بھی قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، پھر انشاءاللہ مل جل کر ساتھ ہی دسترخوان پر بیٹھ کر افطار بھی کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا فرمائیں گے آپ کا کیا رمضان میں روٹین ہوتا ہے؟ پہلے آپ اپنی مصروفیات بتائیں، اپنا نام بتائیں۔ میرا نام محمد فرحان اتاری ہے اور میں کمپنی میں امپلائی ہوں ایز اے پروڈکشن مینیجر۔ تو رمضان کے حوالے سے یہ روٹین ہے کہ الحمدللہ یہ بابرکت اور رحمت والا مہینہ ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ عبادات میں ماشاءاللہ سے ایک ذوق و شوق ہمارا بڑھتا ہے، اور ماشاءاللہ سے ہم اس طرف آتے ہیں کہ خوب اپنے جو نوافل اور جو چیزیں باکثرت سے اس کو ادا کرنے کی پوری ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، اور خوب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ثواب والے کام ہوں ماشاءاللہ سے اس کو بڑھ چڑھ کر اس مہینے میں مزید کیے جائیں۔ ماشاءاللہ جی، آپ کے برابر میں اسلامی بھائی ان سے معلوم کرتے ہیں۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی فرحان نام ہے میرا۔ اچھا، آپ کا نام بھی فرحان، دونوں فرحان ساتھ بیٹھے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، ایز اے مینیجر۔ میری مصروفیات یہ ہوتی ہے کہ رمضان جو ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ دیا ہوا ہے ہمیں، اس میں ہماری روٹین تو یہ ہوتی ہے کہ ہم باقاعدگی سے نماز، روزے وغیرہ یہ ہم رکھیں اور نیک کام کریں، لیکن
اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں ہماری ٹوٹی پھوٹی جو عبادتیں ہیں اس کو درست کرنے کا موقع ملتا ہے. جیسے کہ اگر کوئی نماز بھول جائے یا کوئی کلمہ بھول جائے یا کوئی اور دعائیں وغیرہ بھول جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک تحفہ ہے جس میں ہم اس کو اپنے آپ کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. صحیح، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کوئی اسلامی بھائی ہمارے بتانا چاہیں اپنے رمضان روٹین کے تعلق سے؟ جی نعمان بھائی، کیا تبدیلی پاتے ہیں رمضان میں آپ؟ روٹین کچھ تبدیل ہوتا ہے یا وہی رہتا ہے جو عام لائف میں ہوتا ہے؟ نہیں، بہت زیادہ تبدیل ہوتا ہے، خاص کر رمضان کے حوالے سے. سحری اور افطاری نا، یہ جو ایسے اہم کام جو عام دنوں میں نظر نہیں آتے اور رمضان میں خاص، اور پھر رمضان میں تراویح جو قرآن اس میں پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے، وہ اس کا ایک الگ ہی وہ ہے ماشاءاللہ. پھر اعتکاف، وہ بھی جو ہے نا بہت اچھا اعتکاف ہوتا ہے جس کے اندر وہ اللہ کے گھر کے اندر انسان آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو وہ بہت خاص عبادت ہو جاتی ہے ماشاءاللہ. اور کوئی اسلامی بھائی ہمارے بتانا چاہیں اپنے رمضان روٹین کے تعلق سے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں کم و بیش 28 سال سے شوگر پیشنٹ ہوں اور انسولین لیتا ہوں صبح شام، لیکن میں رمضان کی بہار یہ بتاؤں گا کہ جتنی اچھی طبیعت میری روزے رکھنے سے ہوتی ہے نا، تو وہ عام دن جو سال بھر ہوتا ہے وہ طبیعت میں بہت ہی بہتری آ جاتی ہے میں جو رمضان کے روزے رکھتا ہوں. تو واقعی میں، اور یہ باہر کیوں نہیں ہوگی کہ نبی برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ روزہ رکھو صحتیاب ہو جاؤ گے. تو یقیناً میرے آقا علیہ وسلم کا ہر فرمان برحق ہے. رب کے محبوب پیارے آخری نبی نے جب فرما دیا کہ روزہ رکھو صحت پا جاؤ گے، تو الحمدللہ یقیناً روزہ صحت کو بڑھاتا ہے. روزہ ترک نہ کریں، رمضان کے پورے روزے رکھیں. انشاءاللہ الکریم ہم اس تحریک کو بھی جاری رکھیں گے. مسجد برو تحریک جاری رہے گی، روزہ رکھو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ. فیضان رمضان جاری رہے گا انشاءاللہ. اب ہمارا افطار کا وقت بھی قریب ہو رہا ہے، دعا بھی کرنی ہے. تمام ہمارے عاشقان رسول جو ہے وہ آ جائیے دسترخوان پر آ جائیے. رمضان رمضان ہے رحمت رحمان، رمضان رمضان ہے رحمت رحمان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور. یا مالک و مولا عز و جل ہماری ہمارے والدین کی ساری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما. ہمیں والدین کا فرما بردار اور سچا عاشق سرکار بنا. یا مالک و مولا عز و جل افطار کے وقت کی گھڑیاں ہیں، اس وقت تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. یا مالک و مولا بخشش و مغفرت کے پروانے لٹائے جاتے ہیں. یا مالک و مولا تجھ سے ہم اپنی مغفرت کا سوال کرتے ہیں، ہمارے والدین کی ساری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما دے. یا مالک و مولا ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا. یا مالک و مولا جو ہمارے مسلمان بیمار ہیں انہیں صحت و شفا عطا فرما. یا مالک و مولا جو مقروض ہیں انہیں قرض سے خلاصی عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں آسان رزق حلال عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نرینہ سے نواز دے. جو بے روزگار ہیں یا مالک و مولا ان کے روزی و روزگار کے اسباب مہیا فرما. یا مالک و مولا جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں ان کی رزق میں وسعتیں عطا فرما. یا مالک و مولا عز و جل اس مبارک گھڑی کا صدقہ ہم تمام کو رمضان مدینہ نصیب فرما دے، رمضان مکہ پاک نصیب فرما دے. یا مالک و مولا مسجد النبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں اعتکاف کی برکتیں لوٹنا نصیب فرما. یا مالک و مولا روزے کی حالت میں طواف خانہ کعبہ نصیب فرما. یا مالک و مولا عز و جل تیرے محبوب کے روزہ انور کے سامنے سنہری جالیوں کے سامنے ہمیں بھی رمضان کا روزہ افطار کرنے کی سعادت نصیب فرما. یا مالک و مولا ہاتھ میں آب زمزم کا گلاس ہو. یا مالک و مولا وہاں کی مبارک کھجور ہو، وہاں کی مبارک سرزمین پر ہمیں رمضان مدینہ دیکھنا نصیب فرما دے. یا مالک و مولا اسی سال حج کی سعادت دے دے. یا مالک و مولا عز و جل بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے. میٹھے مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما دے. یا مالک و مولا جو ہمارے دل میں ہے وہ تیرے علم میں ہے، اس پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، آج کا آپ نے ایپیسوڈ دیکھا. مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول ہمارے ساتھ موجود تھے
اور انشاءاللہ الکریم افطار کا وقت بھی ہوا جاتا ہے. ابھی ہم افطار کریں گے اور کل انشاءاللہ الکریم ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. نئے لوگ ہوں گے. اب جاننا یہ ہے کہ کون سے لوگ ہوں گے, کون سے افراد ہوں گے, کیونکہ یہی دعوت افطار ہوگی. ہم جیل میں جا کر قیدیوں کے ساتھ بھی کریں گے. یہی دعوت افطار ہوگی ریلوے اسٹیشن پر ہو سکا قلیوں کے ساتھ بھی کریں گے. تو آپ بھی یہ پروگرام دیکھنا مت بھولیے گا. دعوت افطار میں ہمارے افطار کا وقت بھی ہوا جاتا ہے. تمام عاشقان رسول افطار کیجیے نا. رمضان رمضان ہے رحمت رحمان. رمضان رمضان ہے رحمت رحمان. فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان. جی مدنی چینل کے ناظرین, آج کا آپ نے یہ ایپیسوڈ مدنی چینل کی یہ خصوصی نشریات جس کا نام تھا دعوت افطار, اس کا یہ ایپیسوڈ ملاحظہ کیا ہے. عاشقان رسول مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے آج ہمارے اس دسترخوان پر موجود تھے, جو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ الکریم روزہ افطار بھی کر رہے تھے. اور انشاءاللہ الکریم کل آپ کے ساتھ نئے لوگ ہوں گے, نیا ایریا ہوگا, نئے افراد ہوں گے. تو آپ دیکھنا مت بھولیے گا رمضان مبارک میں روزانہ مغرب کی اذان کے بعد یہ پروگرام جس کا نام ہے دعوت افطار. رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم